बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियां आते ही सबसे ज्यादा खौफ जो एक पाकिस्तानी अवाम में या एक खदशा पाया जाता है वो बेसिकली इस बात का होता है कि गर्मियों के साथ लोड शेडिंग का तोहफा मुफ्त में मिला करता है। इस बार गर्मियों में लोड शेडिंग किस हद तक होगी और पाकिस्तान के अवाम को क्या इस अजियत से दो चार होना पड़ेगा या नहीं, ये एक अहम सवाल है जो कि आज हम एक अहम मेहमान के सामने रखने वाले हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम सवाल ये है कि वो डैम्स जो 30-40 साल तक कोल्ड स्टोरेज के अंदर पड़े थे, अब वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 मई को मोहम्मद डैम की इनॉग्रेशन की गई और उसके बाद अब दी अमीर भाषा डैम भी बनने जा रहा है, जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी गो अहेड दे दिया है। इसकी मुखालफत, शदीद मुखालफत इंडिया की तरफ से की गई और भारत कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारे यहाँ डैम्स बने, क्योंकि जहां डैम्स बनेंगे वहां पाकिस्तान की खुद मुख्तारी ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाएगी। ये खुद मुख्तारी भारत को हमेशा खटकती तो रही, लेकिन दूसरी तरफ भारत अपनी ही तरफ हमारे पानियों के ऊपर डैम्स बनाता चला गया। इस खदशे को या ये जो एक तशवीश का इजहार किया गया भारत की तरफ से, इसको चीन ने भी रद्द कर दिया, पाकिस्तान ने भी रद्द कर दिया और अब पाकिस्तान एक बार फिर डैम्स बनाने की तरफ हमें गामजन नजर आ रहा है। लेकिन कुछ खदशात विद इन पाकिस्तान भी दे अमीर भाषा डैम के हवाले से उठ रहे हैं। ये खदशात किस हद तक करेक्ट हैं, किस हद तक सही हैं, इनके अंदर वजन है या नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। और मोहम्मद डैम कहां तक पहुंचा, इसके बारे में भी बात करेंगे। आज हमारे साथ जो खुसूसी मेहमान मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाती चलूं। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। आई नो यू आर अ बिजी मैन, आपके लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है, लेकिन दे अमीर भाषा डैम के बारे में जनरल साहब सबसे पहले बात करेंगे। इसके बारे में जो खदशात भारत की तरफ से बताए जा रहे थे, जिसको चीन ने भी रद्द कर दिया, पाकिस्तान ने भी रद्द कर दिया, आपकी नजर में क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कोई वजन देगी? ये जो स्पेशली कंसिडरिंग कि भारत भी हमारे पानियों के ऊपर अपने डैम्स धड़ाधड़ बना रहा है और एक ऐसी लोकेशन के अंदर बना रहा है जो कि डिस्प्यूटेड लैंड है। देखें, दे अमीर भाषा के बारे में जो इंडियन ओपिनियन है वो बिल्कुल इरेलेवेंट है। दे अमीर भाषा जिस इलाके में हम बनाने जा रहे हैं वो दैट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इस पे हमारा हक है। तो उनकी रेलेवेंस आप इस चीज़ से देख लें कि जो वेस्टर्न रिवर्स है हमारे, जिन पे पाकिस्तान पे इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में राइट है, उसके ऊपर वो इलाका जहाँ पे इंडिया का एक गैर कानूनी कब्ज़ा है, उन्होंने इस इलाके को यूज़रप किया हुआ जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है। वहाँ पे कम बेश उनके 100 डैम वो इलीगल कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, जहाँ पे डिज़ाइन की वायलेशंस हैं, जहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशंस हैं, और देयर आर अबाउट मोर देन 50 जो अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड द सेम नंबर इज़ जो उनके प्लानिंग में हैं। सो अब ये दो चीज़ें हैं मुख्तलिफ के जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का ताल्लुक है, उसमें तो इंडिया इज़ बेसिकली वायलेटर सही ऑन मेनी काउंट्स। दूसरा ताल्लुक है कि जुरिस्डिक्शन, वी हैव नो डाउट अबाउट इट कि जीबी, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड इंडियन हेल्ड कश्मीर, दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वी हैव अ बेसिक राइट टू डू एनीथिंग वी वांट टू डू, लेट अलोन द डैम्स और द वाटर। तो काबिज फोर्सेस किसी भी तरीके से सवाल नहीं उठा सकती एक ऐसे मुल्क के हवाले से जिसका हक बनता है उस जगह पर। अच्छा, इसकी लैंड की एक्विजिशन, जरा पहले टेक्निकल बातें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सियासी बातों की तरफ भी थोड़ा सा आएंगे। इसकी लैंड की एक्विजिशन क्या एक चैलेंज थी चेयरमैन साहब, और इसका एग्जैक्ट महल वकूफ के बारे में भी बात कर लेते हैं ताकि लोगों को भी अंदाजा हो जाए कि आखिर ये दे अमीर भाषा डैम किस जगह बन रहा है, कैसे उस जगह का तयन किया गया। देखिए, डैम बनाने के लिए 2-3 आपके फंडामेंटल इम्पेरेटिव्स होते हैं कि वहाँ पे हाइड्रोलॉजी क्या है कि पानी का पैसेज वहाँ पे ओवर ईयर कितना होता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वहाँ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। और पहले इसकी प्री फिजिबिलिटी स्टडीज़ की जाती हैं जो 1981-82 में शुरू हुई थी, मोनेंको स्टडीज़। जो आपकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं वो आपको 8 से 10 साइट्स को इंडिकेट करती हैं कि ये वो जगह हैं आपके इलाके में जहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान बड़ा फॉर्चुनेट है कि जब पाकिस्तान में जहाँ से पानी एंटर होता है इंडस का, उसके पीछे भी हालांकि इलाका इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, लेकिन अगर हमलिगुंड के इलाके से जहाँ से पाकिस्तान में ये इंडस एंटर करता है
وہاں سے لے کے تربیلا تک جو جگہ ہے جہاں پہ جو گریڈینٹ ہے وہ اللہ کا ایک تحفہ ہے پاکستان کو. یہ 8,000 فیٹ کا ایک ڈراپ ہے. تو جو واٹر ہیڈ اویلیبل ہونا چاہیے ہائیڈرو پاور کے لیے پاکستان کو اویلیبل ہے. اور کم و بیش اس کے اوپر ہم 60,000 میگا واٹ کے ہائیڈرو پاور اسٹیشن لگا سکتے ہیں دونوں اقسام کے, جس میں رن آف ریورز بھی شامل ہیں اور وہ جہاں پہ پانی کی اسٹوریج بھی شامل ہے. تو دیامر بادشاہ کی جو سائٹ ہے وہ 81-82 کے بعد اسٹڈیز میں آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی. اس کے بعد ایک پروسیجر کے تحت یہاں پہ ورلڈ بینک نے اس پہ 1988 میں کام کیا اور ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹس نے اس پہ اس فیزیبلٹی کو انڈورس کیا اور اس کے ڈیزائن کو بھی انڈورس کیا کہ یہاں پہ دا بیسٹ ڈیزائن از RCC رولر کمپیکٹ سیمنٹ ہے. اس کے بعد پھر اس کی اسٹڈیز ہم نے کرائی 2004-06 میں نیاک اسٹڈیز, جس میں بینی گروپس UK کے تھے اور اس میں مونٹ کوبری ہرتا بھی شامل تھی. دی ریکنفرم دا ٹائپ آف ڈیمس اینڈ لوکیشن آف ڈیمس. اینڈ اس کے بعد پھر لیمار ایک جرمن کمپنی نے اس کا ڈیزائن بنایا اور انہوں نے بھی اس کو ری انڈورس کیا. اینڈ دین وی اگین ہیڈ اے انڈورسمنٹ بائی دا پینل آف ایکسپرٹس. تو اس کی سائٹ جو ہے دیکھیں یہاں پہ کم و بیش 50 ملین ایکڑ فیٹ پانی سالانہ یہاں سے گزرتا ہے. رائٹ. اور دیٹس اے ہیوج ان ٹرمز آف کوانٹٹی. اور یہ جو اسٹرکچر ہمارا یہاں پہ بن رہا ہے یہ اس کی ٹوٹل گراس کیپیسٹی اس کی 8.2 ملین ایکڑ فیٹ ہے اور جو اس کی لائف کیپیسٹی ہے وہ 6.4 ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں خدا کا تحفہ یہ بھی ہے کہ اس جگہ پہ ہمیں ایک ایسی راک اویلیبل ہے بیس میں جس کے اوپر ڈیم کا اسٹرکچر ریسٹ کرے گا, وچ از ویری ویری انیوژول. دیٹس اے گاڈز گفٹ ٹو پاکستان. تو یہاں کی جو گارج ہے, یہاں کی جو جیولوجی ہے, یہاں کی جو ہائیڈرالوجی ہے, دیٹ از موسٹ سوٹیبل ٹو گو فار دس میگا پروجیکٹ. آپ اس کی جو لوکیشن ہے ایک لحاظ سے بڑی یوزفل یہ ہے کہ آپ انڈس کیسکیڈ میں جہاں شروع کریں تو شوک میں آپ کے پاس ایک پوٹینشیل ہے, پھر اس کے بعد اسکردو میں ہے, پھر تنگس میں ہے, پھر یلبو میں ہے, پھر ہارپو میں ہے, پھر منجی میں ہے, دین یو کم ٹو دیامر بادشاہ. اور دیامر بادشاہ کے نیچے ڈاؤن اسٹریم داسو رن آف ریون وچ از آلریڈی انڈر کنسٹرکشن. اینڈ دین وی ہیو 2 مور لائنڈ اپ, ون از آف پٹن اینڈ ون از تھاکوٹ. تھاکوٹ کی اسٹڈیز ہماری ایڈوانس اسٹیج کے اوپر ہیں اور تھاکوٹ کے نیچے آپ کو معلوم کہ اٹ از تربیلا, اور تربیلا سے پھر ہماری غازی بروتھا ایک آف چینل نکلتی ہے جو کہ 1450 میگا واٹ پروڈیوس کرتی ہے. اینڈ دین وی ہیو ڈاؤن ساؤتھ از جنا اینڈ چشمہ ہیں. تو اس بڑی یوزفل سائٹ ہے. آپ نے تربیلا کی بات کی, اس دیامر بھاشا ڈیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تربیلا کی زندگی کو بھی دوام بخشے گا, اس کو آگے لے کر جائے گا, پرولونگ کرے گا. از دیٹ ٹرو چیئرمین صاحب؟ اٹس ویری ٹرو. دیکھیں جو دنیا میں جتنے بھی ڈیمز ہیں وہاں سیڈیمنٹیشن امپیکٹ ہوتے ہیں اور میگا پروجیکٹس میں سیڈیمنٹیشنس کو نکالنے کی 2-3 ٹیکنیکس ہیں. آف کورس یو ہیو دا فلشنگ چینلز اینڈ یو ہیو دا لو لیول آؤٹ لیٹس, لیکن ان سے جتنی بھی سیڈیمنٹس فلش ہو سکتی ہے, نکل سکتی ہے, اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اور پیریڈ آف ٹائم جب سیڈیمنٹیشن ایک خاص حد سے زیادہ ہو جائیں تو پریکٹیکلی اس ڈیم کی افادیت کم ہو جاتی ہے. تو انڈس جو ہے اٹ از ون آف دا ویری ہائی سیڈیمنٹس ان دا ورلڈ. تو یہاں پہ دیامر بادشاہ کے بنانے سے جو ہمارا افیکٹ آف سیڈیمنٹس ہے وہ تربیلا میں بہت کم ہو جائے گا اور اس کی لائف 35 سال تک بڑھ جائے گی. اور ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم تربیلا کی لائف تقریباً چیئرمین صاحب کتنی ہوگی؟ وی کین اسٹل گو فار 35 to 40 years. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر مزید 35 سال کا اضافہ ہو جائے گا, یعنی 70 سال تک ہم اس کو استعمال کر سکیں گے, which is a huge thing. اچھا, دیامر بھاشا کے بارے میں ہمارے یہاں اسپیشلی کیونکہ آپ نے فرمایا کہ 60,000 میگا واٹ بجلی بنا سکے گا, کیا یہ دیامر بھاشا ڈیم ہی بن جائے تو پاکستان کی پوری ریکوائرمنٹ جو بجلی کی ہے وہ پوری ہو جائے گی؟ نہیں, 60,000 میگا واٹ جو ہے پورے انڈس کیسکیڈ کی میں بات کر رہا ہوں, اسٹارٹنگ فرام شوک, اسکردو, گوئنگ ڈاؤن. بٹ دس اٹ سیلف از اباؤٹ, آپ دیکھیں 4,500 میگا واٹ ہے, وچ از ہیوج. اور اس کے 2 ایڈوانٹیجز ہیں. ایک تو ان ٹرمز آف اٹس چیپ الیکٹریسٹی ہے جو آپ کی انڈسٹری کے لیے اس کو انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. یو کی ناٹ ہیو یور انڈسٹری competitive in the international market based on the power which you get from the IPPs. 16-17 روپے کی یونٹ لے کے پے کر کے you can't make your industry more effective. So جو انرجی یہاں سے پروڈیوس ہوگی اس کی قیمت 3 روپے سے کم ہوگی. بٹ مور امپورٹنٹلی جو پانی یہاں پہ موجود ہے اس کی ٹریمنڈس آپ کو ایڈوانٹیجز ہیں. سب سے ان ایڈوانٹیجز کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ وہ ایڈوانٹیجز بڑے اہمیت کے حامل ہیں اور اسی کے اوپر بہت زیادہ سیاست بھی ہو رہی ہے انفارچونیٹلی. یہاں جو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی اس دیامر بھاشا کے بننے کی وجہ سے, لوگ آئیں گے, کنسٹرکشن جو انوائرمنٹ کریٹ ہوگا اس کے اندر لوگوں کو جابز ملیں گی, وہ تقریباً چیئرمین صاحب آپ کے اندازے کے مطابق کتنی ہوں گی؟ دس از سپر میگا پروجیکٹ. دیکھیں اس کے 2 حصے ہیں. اس کو 8 سال بننے میں لگیں گے. اسٹارٹنگ فرام نو نیکسٹ 8 ایئرس
آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کم از کم 16,000 امپلائمنٹ جابس ہوں گی جو واپڈا بھی امپلائی کرے گی, جو کمپنیز ہیں سول انجینئرنگ وہ کریں گی, E&M کمپنیز کریں گی. اس میں آپ کو سوشل اپ گریڈیشن ورک ہے, لائک وی آر اسپینڈنگ اباؤٹ 78 بلین روپیز آف دا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دیٹ ایریا. اس پہ لوگوں کی امپلائمنٹ ہوگی. تو امیجن کریں ان دا ایریاز ونس یو ہیو ان امپلائمنٹ ان دا کنٹری, یو آر امپیکٹڈ بائی کرونا, اس وقت میں آپ ایسا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جس سے 16-17 ہزار آپ کو جاب یہاں پہ ملیں گے. 78 ارب روپے آپ ادھر کی اپلفٹ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہوں گے. دس از اے ہیوج. اچھا, ایک بڑا مسئلہ دے امیر بھاشا ڈیم کے بارے میں شروع میں تھا کہ 1500 ارب روپے کدھر سے آئیں, اس کو فنڈ کیسے کیا جائے. اتنے بڑی رقم اور اتنی خطیر رقم پاکستان کے لیے نکالنا کسی بھی جگہ سے بڑی مشکل اور ناممکن ہو جائے گی. اب اس کی فنڈنگ کے بارے میں کیا کیا گیا چیئرمین صاحب, کس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کیا؟ دیکھیں جو اسٹریٹجیز ہے نا کہ آج کل ٹائمز ہیو گون پاس دیٹ یو کانٹ اسپینڈ دا منی آف دا شیلف, یو ہیو ٹو ہیو اے انوویٹو فائنینشیل ماڈل ٹو ڈو دس. پاکستان کی جو ایشوز تھے, فائنینشیل کرنچ تھا ہمارے پاس, ابھی بھی ہے. تو ہمارا ماڈل کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کو منیمم چپ ان کرنا پڑے بیکاز آف آبویس ڈیفیکلٹیز جو ہے فائنینشیل کی. اس میں 30% وہ ان پٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہوگی, 70% کے ہمارے پاس ماڈلز ہیں. اس ماڈلز کے آگے 3-4 کمپوننٹس ہیں, فردر کمپوننٹس ہیں. ایک بہت بڑا کمپوننٹ اس کا واپڈا کی ایکوٹی کا ہے. اس میں واپڈا کم و بیش 100 بلین روپیز ڈالے گی اگلے 8 سالوں میں انٹو دا پروجیکٹ. دیکھیں واپڈا الحمدللہ اس وقت پاکستان کی ایک ایسی پبلک اینٹی ہے وچ ہیز ڈن بائی اٹ ہیز بین انٹرنیشنل کریڈٹ اس کی ہو چکی ہے. تینوں کمپنیز نے کی ہے, موڈی نے کی ہے, S&P نے کی ہے اور فش نے کی ہے. ہمارا اینول ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے اباؤٹ 165 بلین روپیز کا. سو واپڈا کی ایکوٹی از اے میجر پارٹ آف اٹ. دا سیکنڈ پارٹ از کچھ ہمیں فارن کرنسی جو کمپوننٹ ہے اس کو ہمیں کمرشل فائنینسنگ کرنی پڑے گی. اینڈ دا تھرڈ پارٹ از جس کو ہم پار جنریشن میں لے کے آئیں گے, دیٹ از تھرو اسپرائیو کریڈٹ. وی آر ان ویری گڈ پوزیشن کہ اب 1-2 سال جب ہمارا پروجیکٹ یہاں سے آگے چلا جائے گا تو اسپرائیو کریڈٹس کی بیسس پہ ہم اس کی بڈنگ کریں گے اور پار جنریشن وہاں سے ہوگی. اینڈ دیٹ منی آف کورس ول بی ایبل ٹو ریٹرن ان نیکسٹ 20 to 30 years ٹائم. تو دس از دا بیسٹ ماڈل ان اے کنٹری لائک آج جہاں پہ آپ کو فائنینشیل کے ایشوز بھی ہیں اور لانگ ٹرم میں آپ نے پلان کر کے لے کے جانا ہے. تو دس الحمدللہ از بینگ اے سکسیسفل ماڈل. رائٹ. اچھا چیئرمین صاحب, لوگوں کو بھی مجھے بھی ایک بات جو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس پاکستان ہوا کرتے تھے. انہوں نے اور پرائم منسٹر عمران خان نے مل کر ایک ڈیم فنڈ بنایا تھا جو کہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے انڈر آتا ہے. اب ڈیم بننے لگا ہے تو کیا ڈیم فنڈ استعمال ہوگا یا نہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں ثاقب نثار صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ 2018 میں جب سپریم کورٹ نے اس پانی کی جو کمی ہے پاکستان میں اس ایشو کو لیا سپریم کورٹ نے, اور اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب تک پولیٹیکل کنسنسس ملک میں نہیں ہوتا کالا باغ کے اوپر تو ہمیں ایک ایسا پروجیکٹ بنانا چاہیے جو پاکستان کی ضروریات کو پورا کرے. اور یہ سپریم کورٹ کی انٹرونشن کی وجہ سے ہی ہمیں وہاں پہ کچھ لیگل مسائل تھے جو حل کرنے میں مدد ملی, ان کی پیٹرنیج ملی اور گورنمنٹ نے ہمیں فلی سپورٹ کیا. اب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور پرائم منسٹر نے اس وقت کال دی تھی اس پہ لوگوں نے رسپونڈ کیا اور ہمارے پاس کم و بیش 13 بلین روپیز اس کا آ چکا ہے. گڈ تھنگ از دیٹ منی اب ہمارا سپریم کورٹ کے امبریلا میں اٹ از انویسٹڈ انڈر دا گورنمنٹ آف پاکستان اسکیمس, اور اس پیسے کو وی آر ناٹ یوزنگ ایز آف ناؤ. اس کا ہم آج 7-8 سال بعد جب ٹرمینل سٹیج آف دا پروجیکٹ ہوگی اس وقت استعمال کریں گے, تاکہ مین وائل جب اس میں انڈکشن بھی ہوتی رہتی ہے اٹ کیپس کمنگ ان, سو اٹ ول کنٹینیو ٹو گرو. But that's a guaranteed money available with the government of Pakistan to be used later on the project. جو کہ آخر میں استعمال ہوگی. میں دے امیر بھاشا ڈیم کے بارے میں کچھ اور بھی جاننا چاہوں گی چیئرمین صاحب, لیکن ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت سارے اور ایسی چیزیں ہیں دے امیر بھاشا ڈیم کے ساتھ جڑی ہوئی جو شاید میں اور آپ تو نہ سوچ سکیں. ہم لوگ شاید اس کو بجلی کے بنانے کے ایک پروجیکٹ کے طور پہ, پانی سیو کرنے کے ایک پروجیکٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں, لیکن اس سے خوشحالی کس حد تک آ سکتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے دے امیر بھاشا ڈیم کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور یہ معاملہ صرف بھارت کو نہیں کھٹک رہا تھا بلکہ کچھ سیاسی اختلافات کہہ لیجئے یا کوئی اور چیز کا نام دینا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, یہاں بھی کچھ نہ کچھ خدشات اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چیئرمین صاحب, دے امیر بھاشا ڈیم کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی ہے, بہت سارے سیاسی مخالفین بھی ہیں اس کے. پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ غالباً سندھ کی زمین کے لیے یہ پانی جو یہاں دے امیر بھاشا ڈیم کے اندر جمع ہو جائے گا
یہ شاید اس کے لیے خطرناک ہوگا, یا کاشت کے لیے پرابلم ہوگی, یا پانی کم پڑ جائے گا سندھ کے اندر, یہ صرف پنجاب کو یا جی بی کو یا پھر چائنا کو مدد کرے گا؟ کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ پرسیپشن کی بات ہے. آپ کو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت جو پانی کی کمی ہے وہ سب سے زیادہ سندھ میں ہے. بالکل. تو واٹر مینجمنٹ سسٹم ہمارے جتنے بھی ہیں ہم نے کنسیو کیے ہوئے جو کر رہے ہیں, ان کا فوکس یہ ہے کہ سندھ میں پانی کی کمی کو کیسے کم کیا جائے. تو میں آپ کو ذرا سندھ کے کانٹیکس میں دوسری طرف لے کے جاتا ہوں کہ اف یو آر فیملیئر کو جو سندھ ریور اوپر جو کوٹری براج ہے وہاں سے لے کے اگر آپ سمندر تک جائیں تو کم و بیش 174 کلومیٹر کا علاقہ ہے. اب پانی جو اویلیبلٹی پاکستان میں دو اس کے ایشو ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا جو پانی اویلیبل ہے اس کے کافی بڑے پارٹ کا اوریجن پاکستان کی ابھی جو فی الحال سرحدیں ان سے باہر ہے, اور وہاں جو قابض ہے ملک اس سے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں, وہ آپ کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے. صحیح. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پانی جو اویلیبلٹی ہے وہ سیزنیلٹی کا اس میں اینگل ہے کہ آپ کو سال میں 80 سے 90 دن پانی ملتا ہے, باقی دن پانی نہیں ملتا ہے. اور اس سے سب زیادہ ایفیکٹ سندھ کے علاقے میں ہوتا ہے, اور کوٹری ڈاؤن ساؤتھ پانی کی اویلیبلٹی 80 سے 90 دن میں تو ہوتی ہے, لیکن باقی جو 9 مہینے اس میں پانی اویلیبل نہیں ہوتا ہے. تو جو بھی ہم یہ سٹرکچر یہاں پہ بنا رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ پانی کی اویلیبلٹی جو آپ کے 9 مہینوں نہیں ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کسی گھر کی مثال لے لیں, آپ مجھے کوئی گھر آج بتا دیں جس کے اوپر پانی کا ٹینک نہیں ہے. ضرورت ہے, بیکاز although you have a running water on the pipe, on the tap, but you still need to have a tank. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پانی کی ٹینکی بن رہی ہے. ٹینک اب بن رہی ہے جو کہ بیسیکلی سندھ کے لیے سب سے زیادہ یوٹیلیٹی ہے. اسی پانی سے ہم انشور کریں گے کہ سندھ کو ڈاؤن ساؤتھ کوٹری راؤنڈ دا ایئر پانی اویلیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو لنک کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ سندھ براج آن ریور انڈس, جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کوٹری سے لے کے براج جو کہ سندھ میں ریور اور سمندر کے کانفلنس سے تقریباً 30 کلومیٹر اپ اسٹریم ہوگا, یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی لیک بنے گی, اور اس کی کنسٹرکشن کے بعد پہلے سال میں آپ کو فریش واٹر سندھ میں اویلیبل ہوگا. اور دوسری ایڈوانٹیج سندھ براج کی یہ ہے کہ جو ابھی پریزنٹلی سی انٹروژن ہوتی ہے, جب ہائی ٹائیڈ آتی ہے تو سی انٹروژن کر کے پانی ریور انڈس میں آتا ہے, اور تقریباً 100 کلومیٹر اپ اسٹریم آ چکا ہے. اس سے کم و بیش 1.2 ملین لوگ جو ہے وہاں پہ مائیگریٹ کر گئے, وہاں پہ ایکوفائر خراب ہو چکا ہے, اور وہاں پہ ان کی ایگریکلچر سمندر زمین کھا رہا ہے. تو سندھ کے بارے میں جو بات چیت کی جاتی ہے وہ خدشات فیکچولی ٹھیک نہیں ہے, اور اس میں سندھ کے لوگ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. میں بڑا مشکور ہوں سندھ گورنمنٹ کا اور سندھ کے لوگوں کا کہ سندھ براج بنانے میں انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ اللہ ولنگ جب یہ دیامر بادشاہ ان پلیس ہوگا تو سندھ کے پانی کی جتنی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. رائٹ. اچھا, ہمارے یہاں ہر سال بالخصوص 2010 کے سپر فلڈ کے بعد ہر سال ہی مانسون کے سیزن میں ہم بہت بڑی تعداد کے اندر نقصان دیکھتے ہیں ان فلڈز کی وجہ سے, ان سیلابوں کی وجہ سے. کیا دیامر بھاشا ڈیم سیلاب سے بچنے میں کوئی مدد دے سکتا ہے یا نہیں؟ ٹریمنڈس. دیکھیں جتنے ڈیمز ہیں ان کے ملٹی پرپز ڈیمز میں آف کورس واٹر سٹوریج ایک ایڈوانٹیج ہوتی ہے, دوسری پاور جنریشن ہے, اور تیسری سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے فلڈ میٹیگیشن کی. محمد پہ کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے. محمد ول ہیلپ اس ٹو میٹیگیٹ دا فلڈس ان چارسدہ مردان ویلی, اور اسی طریقے سے جو ہمارا دیامر بادشاہ ہے, آپ امیجن کریں کہ 8.2 ملین ایکڑ فٹ پانی وہاں پہ رکا ہوا ہوگا, اینڈ دین یو ہیو آلریڈی تھریبیلا دیئر. تو دس از گوئنگ ٹو سیو یو فرام دا فلڈس, اور آپ کی کم و بیش 23 سے 24 بلین روپیز اینول اس میں آپ کی سیونگ ہوگی جو فلڈ میں آپ کی ویسٹیج ہوتی ہے آلموسٹ ایوری ایئر. اچھا, لیکن چیئرمین صاحب ایک دوسرا تھاٹ ہے, ایک الگ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ سیلاب تو زمین کے لیے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ زرخیزی پیدا کرتے ہیں. پھر وہ اس بات کے بھی حق میں نہیں ہے کہ ڈیمز بنائے جائیں, بڑے بڑے ڈیمز کی بجائے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے جائیں, وہ زیادہ کارآمد ہوں گے ان کے حساب سے. میں اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہی ہوں. پلس وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیلاب آتا ہے تو وہ انڈر گراؤنڈ ایکوفائرز کو ایک بار پھر سے ریچارج کرتا ہے, تو سیلاب بھی ضروری ہے. کیا پاکستان کے تناظر میں یہ تھیوری کارآمد ثابت ہوگی, یا آپ کی نظر میں بڑے ڈیمز ہی سولوشن ہے؟ دیکھیں یہ اٹ ڈپینڈز ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا ایشو. ویئر آئی ایگری اس کی پانی کی جو شارٹیجز کا امپیکٹ ہے اس کو حل کرنے کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو انٹیگریٹڈ واٹر مینجمنٹ سسٹم چاہیے. دوسری چیز ہے آپ کو کنزرویشن چاہیے.
तीसरी चीज़ है आपको स्टोरेज चाहिए. राइट. तो स्टोरेज अलोन इज़ नॉट एन इशू ऑफ द इंटायर वाटर होज व्हाट वी हैव. स्टोरेज आपको पानी अवेलेबल करेगी उस वक्त में जब पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है. लेकिन इसके साथ साथ एक ह्यूज क्वांटिटी है जो हर साल 40 से 50 मिलियन एकड़ फीट वाटर जो हम ज़ाया करते हैं अपनी इरीगेशन प्रैक्टिसेस में. हमारी कनाल लाइन नहीं है, हमारी इरीगेशन प्रैक्टिसेस बड़ी प्रिमिटिव हैं, हम सीड्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. पर एकड़ आपकी प्रोडक्शन वो कम है. आप साइंस के साथ आपका इंटरफेस टेक्नोलॉजी आपकी एग्रीकल्चर की रिलेटिवली बहुत कम है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसको इसके साथ कंफ्यूज ना किया जाए कि वाटर स्टोरेज अलोन इज़ एन इशू ऑफ द प्रॉब्लम. आपको वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स आपको इफेक्टिव करने पड़ेंगे, आपको अपनी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज भी शुरू करनी पड़ेंगी. लेकिन जब पानी आपके पास है और आपके पास 104 मिलियन एकड़ फीट पानी को कैरी करने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम होकर 96 मिलियन एकड़ फीट पे आ चुका है. अब जब जामिर बादशाह इन प्लेस होगा, अगर आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में 12 मिलियन एकड़ फीट पानी की कमी है तो ये 6 पे आ जाएगी. अब जब 6 पे आएगी तो 50% आपकी रिडक्शन कम हो जाएगी. जब पानी आपके पास ज़्यादा अवेलेबल होगा, आपके पास स्ट्रक्चर होगा और उस स्ट्रक्चर में पानी आप जब इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे भी आपका एक्वाफर ही रिचार्ज होगा. तो इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म आइदर दिस एंड दैट. यू हैव टू हैव अ वेरी कम्प्रिहेंसिव ओवरऑल स्ट्रेटजी टू मैनेज योर वाटर रिसोर्सेज. सही है. अच्छा, एक और जो सवाल उठाया जाता है वो ये उठाया जाता है कि अगर पानी अपस्ट्रीम रोक दिया गया तो समंदर के अंदर जितना पानी फेंका जाता है वो उतना नहीं फेंका जाएगा, फिर समंदर ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाएगा. इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, या दयामीर भाषा डैम किसी तरीके से इसको इम्पैक्ट तो नहीं करेगा? ये दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू अर्लियर कि हम कंकरेंटली 2 काम कर रहे हैं कि हम लोग सिंध बराज जो बना रहे हैं उसका बुनियादी मकसद सी इंट्रूजन रोकने का है और उसके बाद हमारी जो फ्रेश वाटर अवेलेबल होगी दैट विल इंश्योर कि जो सी इंट्रूजन है वो सिंध को नुकसान नहीं पहुंचाएगी. राइट. अच्छा, यहाँ फूड सिक्योरिटी का सवाल भी आता है. जो एडवोकेट्स हैं बड़े बड़े डैम्स के, वो ये कहा करते हैं कि बड़े डैम होने की वजह से जो हमारा मुल्क है इसके अंदर ग़िज़ाई किल्लत नहीं होगी क्योंकि हमारे पास क्रॉप्स पैदा करने के लिए पानी मौजूद होगा. क्या वाकई में एक दयामीर भाषा डैम के ऐड होने से हमारी फूड सिक्योरिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? ट्रिमेंडसली. देखिए, मैंने कहा कि 1.23 बिलियन एकड़ जो लैंड है उसको पानी मिलेगा. और आपको जो एग्रीकल्चर बेनिफिट्स इसके हैं वो कम व बेश $1.2 बिलियन एनुअल इससे होंगे. देखें, आपके छोटे डैम बनाना बहुत अच्छा है, वो आपकी नीड्स पूरी करते हैं, लेकिन जब आप इकोनॉमी ऑफ स्केल पे अपनी इकोनॉमी को, अपनी इंडस्ट्री को अपने डेवलप कर रहे हैं, अपने एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए आपको मेगा डैम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. उस लाइन को क्रॉस करने के लिए जब तक आप मेगा डैम्स नहीं बनाएंगे आपकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगी. देखिए, पाकिस्तान में ज़मीन मौजूद है, पाकिस्तान में पानी मौजूद है इफ़ यू मैनेज इट करेक्टली. पाकिस्तान में एबल फार्मर्स हैं, पाकिस्तान में सूरज मौजूद है, पाकिस्तान में हवा मौजूद है जिससे आप रीन्यूएबल पैदा कर सकते हैं. रिसोर्सेज तो सब हैं, हमें एक इसमें पॉलिटिकल विल चाहिए और हमने अपने वसाइल को कंसोलिडेट करके इस तरह इफेक्टिवली मोबिलाइज कर रहे हैं कि हम इनको इस्तेमाल करके मुल्क को जो है एक नई नहज पे ले जाएं. राइट. अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने मोहम्मद डैम का जिक्र किया. मुझे याद पड़ता है मई 2019 के अंदर एक बहुत बड़ी इनॉग्रेशन सेरेमनी भी हुई थी जिसके अंदर ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, आप भी थे, आर्मी चीफ भी थे. ऐसी पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर हमें लगा कि शायद अब इस मोहम्मद डैम के बाद पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है, तकदीर बदलने वाली है. ये मोहम्मद डैम पहुंचा कहाँ तक है? क्योंकि बीच में कोरोना भी आ गया, क्या उसकी वजह से काम हैम्पर हुआ, क्या रुका कुछ? देखिए, मोहम्मद डैम ज़ाहिरन हो सकता है आपको इतना बड़ा डैम ना लगता हो, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है. एक तो ये रिवर स्वात के ऊपर है और ये आके कन्फ्रेंस होता है रिवर स्वात का काबुल के साथ, ये कहीं चारसादा के इलाके में. मोहम्मद पे डैम बनाने की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये वहाँ पे पानी स्टोर करेगा 1.2 बिलियन एकड़ फीट, जो कि आपकी ज़रूरत है. उसको ज़रूरत के वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी एडवांटेज है कि आपको ये चीप एनर्जी 800 मेगावाट की देता है. तीसरी एडवांटेज है कि जहाँ पे अक्सर व पेशतर ये इलाका बड़ा फ्लड प्रोन है, चारसादा, मर्दान, नौशारा वैलीज़ पे, तो जितने फ्लड्स हैं उसको मिटिगेट करेगा. और चौथी चीज़ ये है कि ये दिस विल बी प्रोवाइडिंग अ ड्रिंकिंग वाटर टू पेशावर फॉर सो मेनी 100 ईयर्स. और 16-17 हज़ार एकड़ ज़मीन वहाँ पे इस इलाके में मौजूद है जहाँ पे इरीगेशन भी होगी. बट अंदाज़ा करें कि ना प्लेस लाइक मोहम्मद, दिस प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड समवेयर इन 60s
لیکن مختلف وجوہات سے بھی تاخیر کا شکار تھا. اس میں کوئی لیٹیگیشن کیسز تھے, اس کے لیے فائننسز کا ارینجمنٹ کرنا تھا, اس کا ڈیٹیل انجینئرنگ ڈیزائن بنایا گیا, اس کے لیے ساری پروکیورمنٹ پروسیس مکمل کیے گئے, اور اللہ ولنگ الحمدللہ یہ لاسٹ ایئر مئی میں اس پہ کام شروع ہوا. اینڈ یو ول بی گلیڈ ٹو ہیئر کہ جو ہماری پیس آف ورک ہے ڈسپائٹ کرونا وی آر آن ٹارگٹ. اور ہم نے وہاں پہ جو نظام کیا ہے کہ ہم شام میں رات کو بھی کام کرتے ہیں, شفٹس میں کام کرتے ہیں. آف کورس اینڈ آف دا ڈے اللہ کرے گا ہمیں اس کرونا کی آفت سے ہماری جان چھوٹے گی. دس ول ڈیفینیٹلی امپیکٹ ٹو سم ڈگری, بٹ ڈیفینیٹلی وی آر آن ٹریک. کب تک کمپلیٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے ہم؟ جی ہمارا انیشل پلان یہ ہے کہ جو اس کی فرسٹ یونٹ ہے وی وانٹ دس ٹو بی آپریٹو بائی اینڈ آف 2024. صحیح, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد 25 کو جو فلڈ سیزن ہے اس سے پہلے اس کی باقی یونٹس بھی ساری آپریٹو ہو جائیں گے. ونڈرفل. یہ جو ڈیمز کی ہم بات کر رہے ہیں چیئرمین صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم لوگوں نے بات کر لی کہ پنجاب کو فائدہ ہوگا, سندھ کو فائدہ ہوگا دی امیر بادشاہ ڈیم سے, محمد سے KPK کو فائدہ ہوگا. بلوچستان کا سوال بڑا اہم ہے اور بڑا پرٹیننٹ بھی ہے کہ بلوچستان کے اندر بہت واسٹ زمین ہے, بڑی اچھی اور زرخیز زمین ہے, ان کے لوگوں کی طرح بہت ہی خوبصورت زمین ہے. اس کو کیسے سیراب کیا؟ ہاں دیکھیے, بلوچستان جو ہے نا ہماری اس وقت پرائرٹی ون ہے پانی کے حوالے سے. بلوچستان کو ہم ایک بڑے انٹیگریٹڈ پلان کے ساتھ ہینڈل کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو کچھی کنال کا منصوبہ وہ 10-15 سال سے تاخیر کا شکار تھا, اس کے فیز 1 کو ہم نے آپریٹو کر دیا ہے. تو ہم وہاں پہ پانی لے کے گئے ہیں 353 کلومیٹرز کے کنال میں, اور 72,000 ایکڑز کے لیے پانی وہاں پہ موجود ہے. تو بلوچستان گورنمنٹ نے اس پہ کام کر کے کم و بیش 50% کے لیے وہاں پہ کمانڈ ایریا ڈیولپ کر رہی ہے, باقی وہ کام کر رہے ہیں. اب اچھی بات یہ ہے کہ جس اباؤٹ 2 months بفور اب اس کی جو ریمیننگ ورکس ہیں جس میں ہم 30,000 ایکڑ اور زمین ایڈ کریں گے, اس کی اپروول ہو چکی ہے. تو اللہ ولنگ نیکسٹ 2 to 3 years ہماری سیکنڈ فیز جب جاتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس علاقے میں جہاں پہ جل مکسی کے, ڈیرہ بگٹی کے, سوئی کے علاقے میں وہاں پانی اویلیبل ہوگا 1 لاکھ ایکڑ زمین کے لیے. دیٹ از نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جو پرائرٹی میں نولونگ ڈیم ہے وہ بھی اسٹک تھا فار مینی ایئرس, اس کے لیے ہم نے فنڈنگ ارینجمنٹ کر لی ہے ان کنسلٹیشن ود ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ وابڈا اٹ سیلف. اور کچھ پارٹ ہے جو کمانڈ ایریا کا بلوچستان گورنمنٹ اس کو ہینڈل کرے گی. نولونگ ایریا جو ہے وہ مولا ریور پہ بنے گا یہ, اور دس ول بی ویری یوزفل. دیٹ از آن ٹارگٹ, اور اس پہ ہم نیکسٹ ایئر اس پہ کام شروع کر رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جب یہ انشاءاللہ دیامر بادشاہ سے پانی کی اویلیبلٹی ہوگی تو سندھ سے آپ جب یہ گدو میں پہنچتے ہیں تو وہاں سے پٹ فیڈر میں بھی سندھ کے بلوچستان کے علاقے میں پانی جاتا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پانی کی اویلیبلٹی جتنی آپ کی زیادہ ہوگی تو جو 1991 کا ایک ریکارڈ ہے, جو پانی کا ڈسٹریبیوشن کا ریکارڈ ہے بٹوین دا پروونسز, اس کے مطابق بلوچستان ڈیفینیٹلی ول بینیفٹ. رائٹ. اب میں بلوچستان کے حوالے سے ایک آدھا اور سوال بھی پوچھوں گی, لیکن ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیئرمین وابڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں پانی کے حوالے سے, پاور کی طرف بھی آئیں گے, وہ پوچھ سکیں. اسٹے ٹیونڈ, آفٹر بریک ویل ڈسکس فردر مور. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بلوچستان کے حوالے سے ایک اور اہم سوال کروں گی, اور وہ اس لیے کہ یہ سوال جو میں کرنے جا رہی ہوں یہ بلوچستان کے ہر شہری کے دل میں ہے. جان صاحب, یہ تمام پروجیکٹس جن کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا یہ وہ شہری جو گوادر کے اندر پانی کے لیے ترستا ہے, یا وہ شہری جو کہ کوئٹہ کے اندر تیزی سے پانی کی قلت کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے, کیا اس کے مسائل کو حل کر پائے گا؟ کیا پانی کی اویلیبلٹی ان پروجیکٹس کی وجہ سے بلوچستان میں ہو پائے گی؟ دیکھیے علی کا بات یہ ہے کہ یہ جو پروسیسز ہیں نیشنل سیکیورٹی انشور کرنے کے لیے دیر آر کنٹینیوس پروسیسز, اور واٹر سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کا. آپ کا پاپولیشن گروتھ ہوتا ہے, آپ کی اربنائزیشن بڑھتی ہے, انڈسٹری آپ کی بڑھتی ہے, تو آپ کی انرجی نیڈز ہر سال 7 سے 8% بڑھنی چاہیے. آف کورس کرونا کے بعد امپیکٹ ہوگا اینڈ ڈپینڈس آن ہاؤ کوئکلی کین وی ری الائن دا انڈسٹری. یہ ضروریات تو بڑھتی رہیں گی. ہمیں یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں ان کو جیسے پہلے میں نے کہا کہ کنٹینیوس پروسیس میں ان کو لے کے جانا پڑے گا آگے. اور یہ پانی کی کمی جو بلوچستان میں ہے وہ صرف سٹوریجز بنانے سے پوری نہیں ہوگی, اس میں انٹیگریٹڈ سسٹم, جیسے پہلے میں نے کہا واٹر مینجمنٹ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کی کنسالیڈیشن ہونی چاہیے کنزرویشن اسٹریٹجیز کی. فار ایگزامپل جتنی ایکسٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے بلوچستان میں ٹیوب ویل سے انڈر گراؤنڈ ایکوفائر کی, اگر ہم کانسیپٹ یہ پانی کچھی کنال میں ہم آگے لے کے جاتے ہیں یا پٹ فیڈر سے پانی ان کو ملتا ہے آگے,
तो सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी से उनकी रिलायंस कम हो जाती है। सही। तो आपको वाटर एक्सट्रैक्शन कम करने की ज़रूरत है। आपको जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर स्ट्रेटजीज़ हैं, आपको पानी स्टोर करने की ज़रूरत है। जो बारिशें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले को 5-7 साल से जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉजिटिविटी ये है कि बारिशों के पैटर्न भी चेंज हुआ है और इनकी इंटेंसिटी भी चेंज हुई है। तो जो पूरा सिस्टम, ओल्ड सिस्टम चेक डैम्स का है, उसको अगर हम रीऑपरेट करें से बलूचिस्तान में, तो वी कैन रियली मैनेज दिस। राइट। तो इट इज़ स्टोरेज ऑफ वाटर, इसके साथ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ है, इंटीग्रेशन है, और सबसे बड़ा सवाल है गवर्नेंस का। जो आपकी गवर्नेंस इंप्रूव होगी, आपके मसाइल कम होंगे। परफेक्ट। अच्छा, दूसरी तरफ पावर शॉर्टेज, जो मैंने बिल्कुल अपने इब्तदाइये के अंदर बात की थी कि लोगों को एक बड़ा डर होता है कि गर्मियाँ आ गई हैं, अब तो लोड शेडिंग होनी है। क्या इस साल भी हम लोड शेडिंग देखेंगे, और ये जो डैम्स बनेंगे इससे क्या बतदरीज लोड शेडिंग की दौरानिए के अंदर कमी आती रहेगी? लेकिन 3 पार्ट हैं जो हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, मोहम्मद, दासू एंड अल्लाह विलिंग ध्यामिर बादशाह। इनका इम्पैक्ट तो आपको 3 से 4 साल बाद पता चलेगा। सही। लेकिन मेरी टीम ने पिछले 2 साल मेहनत करके हमने 4 प्रोजेक्ट्स 3 ऐसे मुकम्मल किए हैं जिन्होंने कम बेश 2500 मेगावाट बिजली की एडिशन की है। वो चीप है, जिसमें नीलम जेलम है, जिसमें तरबेला 4 है, गोलन गोल है। आज आपने शायद मीडिया पे फॉलो किया हो कि नीलम जेलम ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। 8 बिलियन यूनिट्स जो है उन्होंने इसकी प्रोड्यूस की हैं। दैट्स अबाउट 80 बिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू इन अ ईयर है। अब समझने की बात यह है कि जितने हमारे प्रोजेक्ट्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम हुए हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल बने बिकॉज उनके टाइम ज़्यादा लगा, उन पे पैसा ज़्यादा लगा, उनके डिज़ाइंस में इशू थे, सुपरविजन में इशूज़ थे, मैनेजमेंट में इशू थे। Neelam Jhelum is one such example which was on the target of criticism for a long time. टर्बाइंस का मसला भी हुआ था इसमें ऑफ कोर्स इसके टाइम ओवररन हुआ, कास्ट ओवर। अब पिछले 2 साल से ये प्रोजेक्ट मुझे 50 to 60 बिलियन रेवेन्यू देता है और अपनी इसकी कैपेसिटी जिस पे डिज़ाइन है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इस तरवेला वो भी अपनी 6 बिलियन से ज़्यादा अपनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर चुका है। तो इसकी वजह से एक तो हमारी सेविंग होती है जब आप 2500 मेगावाट हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज़ इन ल्यू ऑफ 2500 मेगावाट जो आप फ्यूल से करते हैं। राइट। तो दैट्स अ ग्रेट सेविंग फॉर द पाकिस्तान, क्योंकि फ्यूल बड़ा महंगा होता था पहले, अब तो सस्ता हुआ है। लेकिन आपकी रिलायंस यूँ हाइड्रो पावर पे आती चली जाएगी, आपको उसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी ऑफ लोड शेडिंग। लेकिन लोड शेडिंग के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एक चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ पे आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, जो आपके ट्रांसमिशन सिस्टम है वो एफिशिएंट होने चाहिए और वहाँ पे आपके लॉसेस कम होने चाहिए, आपके थेफ्ट कम होने चाहिए। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो इस पे काम कर रही है, तो होपफुली इस साल पहले से सिचुएशन बेहतर होगी। राइट। अच्छा जयमन साहब, आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं कि 40 साल से दियामीर भाषा डैम पड़ा हुआ था, 60 की दहाई से मोहम्मद डैम की बात चल रही थी, इतने अरसे से ये डैम्स जो हैं वो कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए थे, नहीं काम चल पा रहा था। कोई मसला होगा यकीनन, कोई तो मिसिंग लिंक होगा। आप आए हैं, सारे मामला तेज़ी से चलना शुरू हो गए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस जो कि आपने आकर क्रिएट किया, जो इससे पहले मामला बड़े सुसरवी का शिकार थे? मैं समझता हूँ क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो जी जो टीम है वापडा की उनको, और पॉलिटिकल विल जो गवर्नमेंट की उसको, और मेरे लोगों ने बैठ के देखें इसमें मसाइल क्या थे। एक मसला ये था कि हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे जो स्टाल्ड थे, उन पे काम रुका हुआ था, कैश फ्लोज ड्राई अप हो गए थे और कॉन्ट्रैक्टर्स की कुछ मैनिपुलेशन थी। हमारी सुपरविजन मैनेजमेंट भी शायद इतनी इफेक्टिव नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तो पहले तो वी सेट डाउन एज अ टीम एंड वी मेड अ प्लान कि हमें 3 टियर स्ट्रेटजी हमने ये बनाई कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स स्टाल्ड हैं उनको कैसे रीइन्विगरेट किया जाए। वो मुकम्मल हुए, जिनका मैंने जिक्र किया, इसमें नीलम जेलम भी है, तरबेला 4 है, गोलन गोल है, कच्ची कनाल है। दूसरा तो हमारे लिए इम्पेरेटिव ये था कि हमारे पास अभी सेल्फ रिलायंट फाइनेंशियल मॉडल होने चाहिए। तो वो मॉडल बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये करना पड़ा था कि जब हमने अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया तो हमारा रेवेन्यू जनरेशन बढ़ा। उसके बढ़ने के बाद अपने फाइनेंशियल जो सिस्टम्स प्रिवेलिंग्स हैं उनको हमने फाइन ट्यून किया। हमने कॉर्पोरेट बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व किया इनटू द वापडा, एंड आई हैव वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल्स अवेलेबल इन वापडा। वी हैव वेरी गुड यंग एंड एक्सपीरियंस टीम। उन्हीं पे बेस करके वी थ्रू अप सेल्फ हमने अपने आप को पेश किया इंटरनेशनल मार्केट में कि फॉर द इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग। उससे ये हुआ कि जब दुनिया की ये तीनों कंपनी ने हमें इंटरनेशनल रेटिंग की है
تو جتنے انٹرنیشنل فنڈس انسٹیٹیوشنز ہیں وہ دے آر مور دین ولنگ ٹو سپورٹ اس. صحیح. کمرشل فنڈسنگ میں ایڈوانٹیج ہو چکی ہے, اور میں پولیٹیکل ول کو اس کو کریڈٹ دوں گا آف دا گورنمنٹ, گورننس سسٹم کو دوں گا, اور بہت زیادہ جو میری اپنی ٹیم کے لوگ ہیں جو بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. اینڈ ابو آل آئی تھنک اللہ کی بڑی مدد ہے اور میں بہت مشکور ہوں اس کا. رائٹ, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین ریٹائرڈ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, چیئرمین وابڈا. ہم نے پوری کوشش کی کہ تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں ان کو ہم جنرل صاحب کے سامنے رکھ سکیں, اور وابڈا کا جو کام ہے کب تک کمپلیٹ ہوگا اس کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ آنے والی جنگیں دنیا کے اندر کسی اور معاملے پہ نہیں بلکہ پانی کے حوالے سے ہوں گی, اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہم بھارت کے رویے کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں تو وہ سینکڑوں کے حساب سے ڈیمز بنائی چلا جا رہا ہے, اور ہمارے ایک ڈیم کے اوپر بھی ان کو چبھن اٹھتی ہے. ایسے میں پاکستان کی سالمیت کے لیے, نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ بات بڑی ہی ضروری ہے کہ ہم ڈیمز بنانے کی طرف توجہ دیں, کیونکہ ڈیمز نہ صرف پینے کا پانی اور کاشت کے لیے پانی مہیا کرتا ہے بلکہ بجلی کی پیداوار کے اندر بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اور پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کاشت نہیں ہو پاتی, جہاں ہمارے جیسا ملک جہاں بجلی کی قلت ہے وہاں تو ہائیڈل انرجی اور ڈیمز کا ہونا ویسے ہی بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ تمام کے تمام صوبوں کی پانی کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور بڑھتی ہوئی پانی کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہی ایک سب سے بڑا حل ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان ہمیشہ خود مختار رہے, کیونکہ ذرا اندازہ کریے وہ تیل جو ہم باہر سے منگواتے ہیں, جو ہم درآمد کرتے ہیں, وہ پاکستان کے امپورٹ بل کا تقریباً 80% بنتا ہے, اور یہ ایک بہت خطیر رقم ہے جو پاکستان سے باہر چلی جاتی ہے. اگر بیشتر بجلی پاکستان میں بننا شروع ہو جائے ہائیڈل انرجی کے ذریعے تو یہ بل جو امپورٹ بل ہے اس کے اندر بھی کمی آئے گی, اور میرے اور آپ کے بجلی کے بل کے اندر بھی کمی آئے گی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ پھلتا پھولتا اور آگے بڑھتا رہے. اللہ حافظ و ناصر.